السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اتنی زیادہ قرآن کے برعکس اس کے جو حقائق ہیں اس کے بالکل برعکس اس قسم کی معجزاتی کرشماتی تفاسیر کی گئیں کہ جو آج تک ان تفاسیر کی روح سے لوگوں کے ذہنوں کو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بیمار ذہنیت پیدا کر دی گئی کہ لوگ حقیقت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو گئے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ قرآن کریم پورا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں کہی گئی، تو ہم دوبارہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 68 جو اس سے پیچھے والی آیت ہے اس کے اندر کیا چیز کہی گئی۔ ان میں وہ جو منافقین تھے، یعنی بات جنگ احد کی ہو رہی ہے، اسی تناظر میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اصول اور ضابطے دیے جا رہے ہیں کہ منافقین نے اپنے مومنین سے کہا کہ اگر وہ ان کی طرح گھروں میں بیٹھے رہتے اور وہ ان منافقین کی اطاعت کرتے اور گھروں سے باہر نہ نکلتے، میدان جنگ میں نہ جاتے، تو وہ قتل نہ ہوتے، وہ زندہ ہوتے۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ اے رسول ان منافقین سے کہہ دے کہ تم اپنی جانوں سے موت کو ٹال لو، یعنی تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور ہمیشہ زندہ رہ کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ پیچھے یہ بات کہی گئی، یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ۔ اب اگلی آیت میں پھر رسول اور ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 169 کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب آپ نے پورے غور سے یہ چیزیں سننی ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کیا چیز ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، یہاں پر کوئی شہید کا لفظ نہیں ہے، قتل ہے، قُتِلُوا ہے۔ شہید کے معنی گواہ ہوتے ہیں، شہید کا معنی مرا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مرے ہوئے کو شہید کہا جائے، نو۔ شہید کا معنی گواہ ہے، کوئی گواہی دینے والا کسی واقعے کی۔ تو یہ تو معنی ہی غلط ہیں شہید کے جو کیے جاتے ہیں، شہادت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، یہ بالکل قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، قتلوا ہے، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں سے کیا مراد ہے؟ ان دی کاز آف اللہ۔ اور اللہ کا کاز، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ ظاہر ہے اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر وہ قتل کیے گئے، کیونکہ اس کا نظام انسانیت کی فلاح کے لیے، اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر۔ کہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اور آگے کہتا ہے امواتن، یا وہ ان کو موت آ گئی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو قتل کر دیے جائیں یا ان کو ویسے موت آ جائے، دونوں چیزیں ہوں گی۔ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردے نہ کہو۔ مردے نہیں کہنا ان کو، اس کا کیا معنی ہے؟ لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو یہی ہے، لیکن آپ کتنے الفاظ بولتے ہیں، کتنے جملے بولتے ہیں، اگر آپ ان کے لفظی ترجمے لینے لگیں تو بات جو ہے وہ بالکل بدل جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں پہ بٹھایا، حالانکہ آپ کسی کو اپنی آنکھوں میں نہیں بٹھاتے، وہ میرے دل سے نکل گیا۔ تو کیا وہ دل میں بیٹھا ہوا تھا اتنے سے دل میں کہ وہ نکل گیا ہے؟ زبان کے محاورے ہیں،
یہ بھی محاورہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردے گمان نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، جس طرح ہم بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ بات جیسے کہتا ہے نا وہ زندہ قوم مردہ قوم، تو مردہ قوم سے کیا مراد ہے کہ وہ مر جاتی ہے، اس کی پلس نہیں چل رہی ہوتی، اس کی فزیکلی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کلینیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ اس کی پلس چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، اس قوم کا ارادہ اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، آزادی اور خود مختاری نہیں ہوتی۔ ایسی قوم کو مردہ قوم کہتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ فزیکل مر گئی ہے، یہ میننگ چینج ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہاں پر جو امواتن کا جو لفظ ہے یہ محاورے کے طور کے اوپر ہے، جیسے مردہ قوم زندہ قوم، یہ اسی طرح آئے گا کہ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردے گمان نہ کرو۔ پھر کیا گمان کرنا ہے ان کے متعلق، کیا گمان رکھنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے تحسبنہ، مردہ گمان نہ کرو۔ گمان یہ گمان ہے، تو کہتا ہے یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہاں پر گمان کی بات ہو رہی ہے، ظن کی بات ہو رہی ہے، خیال کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ سچ مچ کے وہ قتل ہونے کے بعد زندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے لگ جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ بڑی قابل غور چیز ہے، اس کو سمجھنا۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ان کو مردے گمان نہ کرو، آگے خود پھر ڈیٹیل بھی دے رہا ہے کہ پھر ان کے متعلق کیا گمان کرنا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہاں پر یہ جو اندہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے تفاسیر اور تراجم میں یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ اللہ کسی کوئی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یا اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو جو شہید ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن کے بالکل خلاف ہے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کوئی جسم ہے اور کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو شہید ہوتا ہے تو وہ مر کے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو پھر یہ اندہ کیا ہے؟ یہ اندہ ہم بولتے ہیں، اب کہتے ہیں میرے نزدیک وہ اچھا ہے۔ اب میرے نزدیک وہ اچھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو کے معنوں میں آتا ہے، اکارڈنگ ٹو می، یہ اس معنوں میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ میرے نزدیک، وہ میرے پاس بیٹھ گیا ہے، کوئی 2 انچ کے فاصلے پہ بیٹھ گیا ہے، یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو، یعنی وہ اللہ، یعنی وہ رب کے نزدیک زندہ ہیں، یعنی اکارڈنگ ٹو رب دے آر الائیو، یوں کہہ لیں آپ۔ پھر الائیو کی ہم ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ اندہ کیا ہے۔ اندہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جسم رکھتا ہے اور کوئی شہید ہونے کے بعد اللہ کے پاس، جس کو یہ شہید بول رہے ہیں، قتل ہے، شہید تو ہے ہی نہیں، تو وہ قتل ہونے کے بعد اللہ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو خود ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے کہ وہ کہیں بیٹھا ہو اور پھر اس جسم سے کوئی اور جسم اس کے نزدیک آ جائے، آپ اس کی کوئی میجرمنٹ کر لیں کہ کتنی دوری پہ بیٹھے ہیں، نزدیک بیٹھے ہیں یا دور بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس اندہ کا مطلب کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو رب، اللہ کے مطابق، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق وہ زندہ ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ کیا ہے۔ پہلے اندہ کو آپ نے سمجھا کہ کیا ہے، تو اس کا اوورآل مطلب کیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ احیاء کا لفظ آ رہا ہے نا، اچھا یہی لفظ احیاء کی یہ جو تحریکیں چلتی ہیں، وہ جو اویئرنیس کی جو تحریک ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ احیاء علوم کی تحریک۔
تو وہ جو موومنٹ ہوتی ہے علم کے احیاء کی، کیا علم مردہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ احیاء کا لفظ نہیں بولتے۔ احیاء کی تحریکیں چلی ہیں، یورپ میں بھی چلی ہیں، پاکستان میں بھی اللہ کرے چلے کہ احیاء کی تحریک چلے، جس سے علم جو ہے، علوم و فنون زندہ ہوں اور یہ قوم زندہ ہو جائے ان کی روح سے۔ تو علوم و فنون کے احیاء کی تحریکیں، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی علم، علوم و فنون کوئی مردہ ہو جاتے ہیں جن کو زندہ کیا جاتا ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اندہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب یہ ہم احیاء کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر لفظ ہے بل احیاءن، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میں احیاء کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ احیاء کیا ہے۔ یہ وہی ہے قوموں کی زندگی اور موت کی بات کر رہا ہے۔ جو قومیں علوم و فنون کے اوپر ہوتی ہیں، سٹرگل کرتی ہیں، وہ زندہ رہتی ہیں۔ جو قومیں سٹرگل نہیں کرتی، کم ہمت ہوتی ہیں، انیشیٹو نہیں لیتی، وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے زندگی اور موت، قوموں کی زندگی اور موت، زندہ قومیں، مردہ قومیں۔ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے، یہ بیسک کانسیپٹ ہیں، اس وقت تک آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بلکہ وہ اللہ کے مطابق اپنی عظیم قربانیوں کی بنا پر انسانی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی، بل احیاء عند ربہم، یہ ہے اس کا معنی۔ وہ جو انہوں نے قربانیاں دی، کوئی بھی قوم، اس کے اندر جو قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اقوام، اپنی قوم کی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ آج بھی آپ اپنے یہ جو پاکستان کے جو چلیں سیاسی لیڈرز کہہ لیں، ان کے متعلق اب میں نام کہہ لوں، آپ کہتے ہیں، وہ ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہے وہ فلاں، زندہ ہے کہتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، تو کیا مطلب وہ زندہ ہو کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا اور کھانے کھا رہا ہے؟ تو عند ربہم سمجھ آئی کیا ہوتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو رب، اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک، رب کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی جو انہوں نے قربانیاں دی، اپنی ملک و قوم کے لیے جو انہوں نے قربانی دی، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ اپنے ان کارناموں کی وجہ سے انسانوں کی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے بل احیاء عند ربہم، اللہ کے نزدیک وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ڈسپشن پیدا کیا گیا، تفاسیر کے اندر دھوکہ دیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد، یعنی وہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید کے معنی بدل دیے، گواہ سے وہ بنا دیا مرے ہوئے زندہ ہو گئے، یہ اس کے معنی شہید کے ہو گئے۔ پھر وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کو کسی جگہ پر بٹھایا، پھر اس کے ساتھ وہ ان شہیدوں کو بٹھا دیا، اور یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ تو اس طرح سے معنوں میں ٹیمپرنگ کی گئی، معنی بدلے گئے۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ بلکہ وہ اللہ کے مطابق اپنی عظیم قربانیوں کی بنا پر انسانی تاریخ میں زندہ ہیں، اللہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اگلی چیز آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ رزق کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنا ایک رزق ہوتا ہے، جس سے وہ چیز بنتی ہے، ایوالو ہوتی ہے۔ رزق جو ہے یہ کسی چیز کی ایوولوشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ پودے کو رزق نہ دیں تو پودا ایوالو نہیں ہو سکتا، بیج سے اس کی کونبل نہیں پھوٹ سکتی، کونبل سے تنا نہیں بن سکتا، اس تنا سے آگے وہ شاخیں نہیں بن سکتی، پھل پھول اور پتے اور وہ پھل نہیں لگ سکتے۔ یہ ایوولوشن کا عمل ہے۔
اسی طرح انسان کا بچہ اگر پریگننسی کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس کو خوراک نہ مل رہی ہو، تو وہ ایبارٹ ہو جائے گا، ڈیویلپ نہیں ہو سکے گا، اپنی ایوولوشن کو پورا نہیں کر سکے گا۔ انسان جب اس دنیا میں مرتے ہیں، خواہ وہ فزیکل ڈیتھ ہو، خواہ ان کی کوئی حادثاتی موت ہو، خواہ وہ میدان جنگ میں کو عملاً قتل کر دیے جائیں دشمن کی طرف سے، کوئی بھی صورت ہو، اس کے بعد ہر انسان وہ ایوالو ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں وہی ایوالو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سوال و جواب تو ہوگا سب سے ہی۔ ایکچولی قرآن کریم یہاں پر ان کو ڈسٹنکٹیولی بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو انسپائر کیا جائے، کہ ان کے اندر جذبہ ابھارا جائے کہ وہ حوصلہ کریں، ہمت کریں، سٹرگل کریں۔ اگر لوگوں کے فلاح کا نظام الدین اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے، میدان جنگ میں آ کر لڑنا بھی پڑے، تو اتنا حوصلہ، اتنی ترغیب انکلائنیشن ہو کہ وہ کھڑے ہو کر لڑیں، ان کے سامنے کوئی مقصد ہو کہ یہ نہیں کہ ہم مارے جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں بلند مقام ملے گا۔ ہماری جو قوم ہے، قوم و ملت، اس کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ ہم چند لوگ اس کے اوپر قربان ہو جائیں تو باقی اپنی قوم و ملک کو تو زندگی دے جائیں گے۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ وَهُمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایوالو کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹھیک ہے وہ قتل ہو گئے، لیکن قوم کو تو زندگی دے گئے، اپنی جان قربان کر کے ملک و قوم کو، ملت کو زندگی دے گئے۔ ٹھیک ہے، آگے جب وہ ایوالو ہو کر جائیں گے تو جنتی زندگی، جو ایٹرنل لائف ہے، پرماننٹ زندگی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ یہ جو ان کا ایوالو ہونا ہے، یہ ہے یرزقون، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایوالو بھی نہ ہوں۔ یہ جو ان کا ایوالو ہونا ہے، یہ ہے یرزقون، کہ ان کو ایوالو کیا جائے گا۔ وہ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، مرنے کے بعد جو میٹا فزکس ہے، جو مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں، وہ تو یوں کہہ لیں کہ وہ تو ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اس کا کوئی امیج ہی نہیں کر سکتے، کوئی امیجینیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ لائف کیسی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ لیکن اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم اس کی ڈیٹیل نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں۔ ایبسٹریکٹ ریئلٹی جو ہم نے نہیں دیکھے حقائق، اندیکھے حقائق، اب اس کے اوپر قرآن ڈیٹیل دینا بیٹھ جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک چیز ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کا امیج ہمارے برین میں کیسے آئے گا؟ اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں دیتا۔ اتنی بات کرتا ہے کہ یرزقون، کہ وہ رزق دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایوالو کیے جائیں گے، ایوالو ہوتے ہوئے وہ آخرت کی زندگی کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا رزق، ان کا ایوالو ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایوالو ہی نہ ہوں تو بس مر گئے تو مر گئے، بس کہانی ختم ہوگی، یہ نہیں ہے۔ تو وہ ایوالو ہوں گے۔ اس چیز کو قرآن کریم یرزقون بول رہے ہیں، ان کا ایوولوشنری جو پروسیس ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔